ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور ایمان لانے والے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملت اور دین کا تعین فرمایا، اور اب اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متبعین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ کون لوگ حضرت ابراہیم کے صحیح پیروکار ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا دو دعویٰ تھا، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے دین پر ہیں، اور دوسرا یہ دعویٰ کہ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا متبع اور ان کا پیروکار کہتے تھے۔ تو ان دونوں باتوں کا رد اللہ تبارک و تعالی ان آیت کریمہ میں فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے زیادہ ان سے ہم قریب ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک تو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، دوسرے ہم ان کے دین پر ہیں، اور یہ کہ ہم بھی یہودی اور وہ بھی یہودی ہیں۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کا انکار حسد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحیح جو سب سے زیادہ کسی کے مشن کے اوپر چلتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کا قریبی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مشن یہ تھا کہ مذہب اسلام جو ہمیشہ سے اسلام مذہب حق پر رہا ہے، اس کی ترویج و اشاعت، یعنی ایک اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہوئے تمام احکام کو صحیح حق ماننا، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مشن تھا۔ تو اس مشن کے اوپر تو ان کی تعلیمات کے اوپر تو تم عمل پیرا بھی نہیں ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو یہی دعوت لے کر کے آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اور حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو تم تو ان کی تعلیمات کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو صحیح پیروکار ہیں وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ان کے دین پر قائم رہے، یا پھر اس کے بعد اگر کوئی صحیح پیروکار ہوا تو وہ جو صحیح طریقے پر ایمان لے کر کے آیا، اور پھر اس زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں، کیونکہ
شریعت کے مطابق یا اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق انبیاء کے اوپر ایمان صحیح طور پر امت محمدیہ ہی رکھتی ہے۔ باقی لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے ان کے درجے کو گرا دیا، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا انکار ہی کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہودیوں کے جو تصورات، نظریات اور ان کے جو عقائد ہیں وہ بہت ہی برے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا جادوگر جانتی تھی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امیج کو صاف کیا اور فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اللہ کے نبی تھے، ان سے کفر کا صدور تو ممکن ہی نہیں تھا، کفر تو شیاطین نے کیا تھا۔ تو صحیح طور پہ انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا جو حق ہے وہ امت محمدیہ کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب یا تو اس زمانے میں ایمان لانے والے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر کے آئے، یا پھر یہ کہ بعد میں جو صحیح طور پر حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لائے، یا اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین یعنی مسلمان۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قرب سب سے زیادہ ان کو ملے گا، یعنی وہ جو ایمان لے کر کے آئے ان کے اوپر ان کے زمانے میں، اور بعد میں امت محمدیہ کے افراد۔ یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جائے ولادت بابل ہے، جو موجودہ زمانے میں جو کوفہ ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، لیکن وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رشتہ دار رہے ہوں گے، ان کی نسلیں وہاں پہ چلی ہوں گی، بڑھی ہوں گی، یا ان کے جو ہے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ شام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نہ کوئی ان کے احباب ہیں نہ کوئی رشتہ دار ہیں، لیکن وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر صرف قرب نہیں ہوتا ہے، یا رشتہ داری اور تعلقات کی بنیاد پر کوئی کسی کے فیض سے فیضیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کے اوپر آدمی عمل پیرا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خونی رشتہ اہل شام سے نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے اوپر وہ ایمان لے کر کے آئے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، یا بعد میں تقریباً 4000 سال کے بعد امت محمدیہ کے افراد ایمان لے کر کے آئے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ابراہیم کے زیادہ قریبی۔ تو قربت کا جو لحاظ اسلام میں اور دین میں ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اس قربت اور اس جو ہے تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قوم کے اوپر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا، دعا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہاری نسل سے ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کا بیٹا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جس مقصد خیر کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے، لوگوں کو تعلیم دے، تو جو ان کی تعلیم کے اوپر عمل پیرا ہوگا وہی حضرت نوح کے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سگا چچا لگتا تھا ابو جہل، لیکن جو ہے قرآن نے اس کی مذمت میں پوری ایک سورہ نازل ہو گئی۔ تو رشتوں کی بنیاد پر یہ فیض نہیں ملا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سادات سے ہو، سید گھرانے سے ہو، اور اس کے عقیدے میں کفر آ گیا تو سارا فیض منقطع ہو جاتا ہے۔
سارا فیض کٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی رافضی یا مشرک وغیرہ یہ لوگ سید نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی قرب یا بزرگوں کا جو فیض ملتا ہے وہ ان کی تعلیمات کے اوپر جو ہے عمل کی بنیاد پر ملا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب وہ جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، اور پھر یہ نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور پھر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، کیونکہ ہمارے دین میں اور بلکہ ہر دین میں اس بات کی شرط ہے ایمان کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے تمام نبیوں کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں اور ان کے بارے میں وہی عقیدہ اور تصور اور نظریہ رکھیں جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا اسلام کے لائے ہوئے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بھی نبی کا انکار کفر ہے، یہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے۔ مددگار کس طرح کہ دنیا اہل ایمان کے بارے میں بھرپور کوشش کرتی ہے، بلکہ یہود و نصارہ کی خواہش بھی ہے اور ان کی کوشش بھی ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر دیا جائے کسی بھی طریقے سے، آہستہ آہستہ عملی طور پر، فکری طور پر، جس بھی اعتبار سے وہ چاہتے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے ایمان کے حوالے سے آدمی اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، حضرت حذیفہ، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے اوپر یہودیوں نے ڈورے ڈالے اور ان کو رجھایا، دولت کا لالچ دیا کہ وہ کسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ کر کے یہودی بن جائیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے یہ چاہتا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور آج بھی ان کی یہ خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط تعلیمات وہ پھیلاتے ہیں، اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ ایسی باتیں، من گھڑت باتیں لے کر کے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں اعتراضات، دین کے احکام کے اوپر اعتراضات، طلاق وغیرہ کے اوپر اعتراضات، یہ سب یہودیانہ سازش ہے، یہ سب ان کی سازش۔ وہ کسی بھی طریقے سے، ظاہر سی بات ہے، جہاں پانی کی بوندیں گرتی ہیں ٹپ 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 ٹپ، ایک مرتبہ دو مرتبہ مسلسل گرتی رہتی ہیں تو پتھر میں بھی وہ سوراخ کر ہی دیتا ہے وہ پانی۔ تو مسلسل وہ اعتراضات ان کی جانب سے ہوتے ہیں، اسی لیے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کی تعلیمات نہیں رکھتے ہیں یا جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، کم سے کم وہ لوگ تو پھریں گے، ایک کو دیکھ کر کے دوسرا پھرے گا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا پھرے گا۔ تو اسلام کے بارے میں جتنے بھی اعتراضات ان کے ہیں، سارے اعتراضات کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یہ جتنے اعتراضات ہوتے ہیں وہ سارے اعتراضات وہی پرانے ہیں، ان کا جواب دیا جا چکا ہے۔ ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جو اسلام کی خدمت کی اور جو ان اعتراضات کا جواب دیا اسے پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم اسے پڑھ لیں تو کوئی ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے۔ تو ان کے اعتراضات جو اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، چاہے اسلامی احکامات کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اعتراضات صرف اور صرف ہمارے اندر شک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں ایک فرقہ، نیا فرقہ نکلا ہے، مولائی۔ یہ اپنے آپ کو حضرت مولائے کائنات کی طرف نسبت کر کے کرتے ہیں مولائی،
حالانکہ یہ ایک نمبر کے بلوائی ہیں، یہ مولائی نہیں، یہ جھوٹے مولائی ہیں۔ یہ حضرت مولائے کائنات کی آڑ لے کر کے حضرت امیر معاویہ اور دیگر وہ صحابہ کرام جن سے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، ان کے اوپر یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کے اعتراضات کا بنیادی مقصد جانتے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ جو بول رہے ہیں ان کے پیچھے یہودی سازشیں بول رہی ہیں، زبان ان کی ہے اور فکر اور اعتراضات یہ ان کے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات بلا شبہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، خلفائے راشدین میں آپ چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کے بعد آپ سے افضل امتی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جہت سے قرب بھی حاصل ہے۔ آپ کے جو ہے خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں رشتے میں، اور پھر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے شوہر نامدار ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد بزرگوار ہیں۔ تو بڑے فضائل حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی خاص طور سے ان کی محبت جو ہے امت کے اوپر فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اس محبت اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے لگاؤ اور تعلق کی بنیاد پر وہ حضرت مولائے کائنات کی آڑ لے کر کے آتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ہم جو بات کریں گے تو امت جو ہے سب کے سب انہی کی طرف رہے گی، اب ان کے خلاف ہم جن لوگوں کو کھڑا کریں گے امت ان کے خلاف ہو جائے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ ہیں یا اور دوسرے صحابہ کرام ہیں، ان سب کو جو ہے حضرت مولائے کائنات کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ باور کرا دیں گے لوگوں کو کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لوگ آئے ہیں، اس لیے یہ لوگ باغی ہیں، سرکش ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ان کی جو شبیہ ہوگی، جو ان کی امیج ہوگی وہ خراب ہو جائے گی، اور جب ان کی امیج خراب ہو جائے گی تو امت ان کے اوپر اعتماد نہیں کرے گی۔ جب ان کے اوپر امت اعتماد نہیں کرے گی تو دین اسلام تو انہی سے ہو کر کے آیا ہے، قرآن تو انہی کے ذریعے ہم کو ملا ہے، حدیث تو انہی کے ذریعے ہم کو ملی ہے۔ جب یہ بے اعتبار ہو جائیں گے تو قرآن بے اعتبار ہو جائے گا، حدیثیں بے اعتبار ہو جائیں گی، اسلام کی بنیادی تعلیمات بے اعتبار ہو جائیں گی، تو وہ ہمارے دین کی بنیادوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قرآن پاک میں رب کائنات نے صاف طور پہ فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو وعدہ خلافی آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اللہ بھی وعدہ خلافی کرتا ہے کیا؟ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو عیب ہے، اور اللہ تمام عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ نے سب سے وعدہ فرما لیا ہے جنت کا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر داغ لگانے والے؟ اللہ نے صاف فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے ان کے لیے۔ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو اپنی زبانیں سنبھال کر کے رکھو، زبانیں روک لیا کرو، کہیں زبان پہ ایسی بات نہ آئے کہ میرے صحابہ کی شان میں ہوئے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، ان کے اوپر اعتراض مت کرنا، صاف اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی میرے لگاؤ اور تعلق کی بنیاد پر وہ ان سے محبت کرتا ہے،
اور جو ان سے نفرت کرے گا تو گویا وہ میرے لگاؤ کی بنیاد پر نفرت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اس لیے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے اپنی محبت، صحابہ کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، صحابہ کی نفرت کو خود سے نفرت بتایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ لوگ جو ہے یہ سب یہودی سازش کے شکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا ہے یہاں پر وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اس لیے، اور لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، لیکن وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی صحابی کو گمراہ کہے تو وہ خود گمراہ ہے، کیونکہ صحابہ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ میرے محبوب کے صحابہ کو گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ جو گمراہ کرنا چاہے وہ خود ہی گمراہ ہو جائے گا۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی خوشخبری دے دیا ہے۔ جس چیز کے اوپر سرکاری مہر لگ جاتی ہے چور اس پہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ سرکاری مہر حکومت کی اگر لگ جاتی ہے تو چور اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ تو جب دنیا کی سرکاری مہر اگر لگ جائے، وہ چوروں سے محفوظ ہو جائے، تو جس دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور جنتی ہونے کی مہر لگا دیا ہے، وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں جیسے چوروں سے کیوں نہ محفوظ رہے گا۔ تو صحابہ کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے، اپنی مغفرت کی اور اسی طریقے سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کی مہر لگا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز نے ان کے دلوں کے اوپر نگاہ ناز کا پہرا ہے، تو اس کے اوپر شیطان اور شیطان کے چیلوں کا جو ہے کوئی بھی داؤ چل نہیں سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جسمانی قرب یا مکانی قرب تو دنیا کے رشتوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن روحانی قرب جو ملتا ہے وہ نبی کا یا ولی کا جو بھی روحانی قرب ملتا ہے وہ ان کی تعلیمات پر عمل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ میں نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ اب جو ہے میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اب تم اگر آؤ گے تو میری یہ مسجد تمہیں ملے گی اور اس کے پہلو میں میری قبر انور ملے گی، یعنی بتا دیا تھا کہ جو ہے میرے وصال سے پہلے تم آ نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرے دل کے سب سے زیادہ قریب وہ بندے مومن ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو تقوی جو ہے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کی بنیاد پر ملا کرتا ہے۔ تو جو آدمی شریعت محمدیہ کے اوپر عمل پیرا ہوگا، حلال و حرام کا فرق جانے گا، سنت اور غیر سنت کا فرق جانے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر قریب ہوگا۔ اب جسمانی طور پر فاصلوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کانوا حیث کانوا، وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، اگر وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے اور تقوی شعار زندگی گزاریں گے تو وہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔
تو دنیا میں تو روحانی طور پر، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو جسمانی طور پر بھی ہوں گے اور روحانی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اعمال براہ راست ایمان کے محافظ نہیں ہوتے ہیں یا نجات کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں۔ جو ہمارے اعمال ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ براہ راست جو ہے یہ ہمیں نجات نہیں دلا پائیں گے کہ نمازوں سے کی وجہ سے آدمی بخش دیا جائے، یا روزے کی وجہ سے بخش دیا جائے، یا تلاوت قرآن کی وجہ سے بخش دیا جائے، نہیں، بلکہ وسیلے سے یہ جو ہے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں کہ آدمی عمل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو یہ قرب حاصل ہوتا ہے نبی کا، اور نبی کا جب قرب ملتا ہے تو اس قرب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو بخشش جو ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بنیاد پر ہوگی، اور یہ قرب حاصل کیا جائے گا اعمال کے ذریعہ۔ تو اعمال اگر بندہ مومن نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور مراتب درجات جو حاصل ہوتے ہیں یہ اعمال کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اعمال سے سرور کائنات کا قرب ملتا ہے، اور پھر جو ہے اس قرب کی بنیاد پر درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔